أن سيدنا ومولانا محمدا الذي أرسله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی. تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا. تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب قدیر کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے. کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو
اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ قبل اس کے کی گفتگو کا آغاز کیا جائے، آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن کی تمام تر فضیلتوں کو، درود و سلام پڑھنے کی تمام تر فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و روح الارواح و غذائہا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ خطبے میں جو آیت تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کی بڑی صورتوں میں سے ہے، اور جو آیت مقدسہ ہم نے تلاوت کی ہے اس کا تعلق سورہ آل عمران کے چوتھے پارے سے ہے۔ آل عمران یہ تیسرے پارے سے شروع ہو کر چوتھے پارے میں ختم ہوتی ہے۔ تو آل عمران کی جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے اس کا تعلق چوتھے پارے سے ہے، اور آیت کا نشان 146 ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی انبیاء گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر کئی اللہ والوں نے جہاد کیے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی انبیاء گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ کثیر اللہ والوں نے مل کر جہاد کیے۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں پر وہ کمزور نہیں ہوئے۔ وما ضعفوا وما استکانوا، اور نہ ہی انہوں نے سستی دکھائی اور نہ ہی وہ دبے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں شروع میں تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا ذکر کیا کہ انہوں نے جہاد کیے، اور انبیاء کرام کے ساتھ بہت سے ایسے اللہ والے گزرے جنہوں نے مل کر انبیاء کرام کے ساتھ جہاد کیے۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جہاد میں وہ ایسے ثابت قدم رہتے کہ کوئی مصیبت، کوئی تنگی، کوئی پریشانی، کوئی دشواری آتی تو اس دشواری کی وجہ سے وہ بے دل نہیں ہوتے، کمزور نہیں ہوتے، دشمن سے دبتے نہیں، بلکہ ہمیشہ ثابت قدمی سے رہتے اور اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، سر بلندی کے لیے کام کرتے رہتے۔ یہ آیت مقدسہ اگرچہ آغاز اسی آیت سے ہم کر سکتے ہیں اور آگے بہت کچھ گفتگو اسی آیت کے تحت کی جا سکتی ہے، لیکن امام ابو عبداللہ القرطبی المالکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس آیت مقدسہ کو نزول ہوا تھا غزوہ احد میں۔ غزوہ احد میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مشرکین سے مقابلہ کر رہے تھے تو ایک موقع ایسا آیا کہ شیطان نے بلند آواز سے تمام لوگوں کے کانوں تک اس بات کو پہنچا دیے کہ قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ اب یہ بات تو بالکل طے ہے نا کہ جب امیر مجاہد ہی شہید ہو جائے تو پیچھے جو مجاہدین ہوتے ہیں ان کے قدم خود بخود بددل ہو جائیں گے، وہ ان کے قدم اکھڑ جائیں گے، اس لیے کہ جب جڑ ہی سلامت نہ رہے تو شاخیں تو آہستہ آہستہ بے رونق ہو ہی جاتی ہیں۔ تو اصل مقصد تو کمانڈر کو شہید کرنے کا ہوتا ہے نا، تو شیطان نے آواز لگائی، اور شیطان کا کام ہی وسوسے ڈالنا ہوتا ہے، شیطان کا کام ہی بری باتیں، افواہیں پھیلانا ہوتا ہے۔ تو ایک افواہ پھیلا دی شیطان نے کہ قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان کے دو گروہ ہو گئے، ان کی دو جماعتیں ہو گئیں۔ بعض تو صحابہ کرام رونے لگے اور افسردہ ہوئے اور کہنے لگے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو اب ہم لڑ کے کیا کریں گے، اور بعض صحابہ کرام دو تھے جو کہنے لگے کہ جب رسول اللہ ہی نہیں ہے تو ہم جی کے کیا کریں گے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو بعض صحابہ کرام تو رونے لگے اور افسردہ ہوئے کہ اب ہم لڑ کے کیا کریں گے۔ تو
کہتے ہیں کہ اسی آن میں بعض صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یہ تسلی ہو گئی کہ یہ افواہ تھی, یہ بات سچی نہیں تھی. لہذا صحابہ کرام, تمام صحابہ کرام نے ایک دوسرے تک اس بات کو پہنچائی کہ جو بات ہم نے سنی تھی وہ افواہ تھی, اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاحیات ہیں, باحیات ہیں. لہذا جب یہ بات پہنچ گئی تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک زور کا مقابلہ کیا اور پھر جنگ کا نقشہ بدل گیا. اس وقت قرآن مجید کی اس آیت کا نزول ہوا, وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, کہ میدان جنگ میں اور زندگی کے دیگر مراحل میں بھی اس طرح کے معاملات آتے رہتے ہیں کہ انسان کو کبھی سختیوں کا سامنا ہوتا ہے, کبھی دکھ کا سامنا ہوتا ہے, کبھی کمی کا سامنا ہوتا ہے, کبھی اضافے کا سامنا ہوتا ہے, کبھی موت کا سامنا ہوتا ہے, کبھی زندگی کا سامنا ہوتا ہے, کبھی کسی کی موت کا سامنا ہوتا ہے. زندگی میں بھی ہے اور بالخصوص میدان جنگ میں بھی ہوتا ہے. لیکن صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی مصیبت, کوئی سختی, کوئی تنگی, کوئی پریشانی انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی, اور اللہ کی یاد سے اور اللہ کی راہ میں ان کے قدم ہمیشہ جمے رہتے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا یہی طریقہ پہلے کے مجاہدین کا تھا, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, کہ بہت سے انبیاء ایسے گزرے جن کے ساتھ مل کر کثیر اللہ والوں نے جہاد کیے. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تو اللہ کی راہ میں آنے والی تکلیفوں پر وہ دبے نہیں. وما ضعفوا مستکانوا, اور نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ ہی سستی دکھائی. واللہ یحب الصابرین, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ ہے اس آیت مقدسہ کا انتہائی اختصار کے ساتھ شان نزول, جس کو امام ابو عبداللہ القرطبی المالکی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں روایت کیا, اور دیگر مفسرین نے بھی اسی آیت کے تحت دیگر اور بھی شان نزول بیان کیے ہیں. اس شان نزول سے, اس آیت مقدسہ سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو آج ہماری گفتگو کا حصہ ہیں. پہلی بات اس آیت میں ہمارے لیے سبق قیامت تک کے لیے یہ ہے کہ انسان وہی صحیح معنوں میں انسان ہوتا ہے, اور صحیح معنوں میں مسلمان وہی ہوتا ہے جو زندگی کے تمام مسائل میں راضی برضا رہے, صبر اور شکر سے رہے. جب اس کی زندگی میں تنگی ہو تب بھی وہ صابر و شاکر رہے, جب اس کی زندگی میں آسودگی ہو, جب اس کی زندگی میں اچھائیاں ہو تب بھی وہ اللہ کا شکر کرنے والا ہو اور صبر کرنے والا ہو, اس لیے کہ واللہ یحب الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس آیت سے ہمیں پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ آج کا انسان, بلکہ ہر زمانے میں اچھے انسان کو چھوڑ کر انسان کا طریقہ یہ رہا کہ جب اچھائی آ جائے, جب خوشی آئے تب تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے, لیکن اگر کوئی تنگی آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے تو پھر وہ شکوے کرتا ہے, شکایت کرتا ہے. تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے, اللہ کا برگزیدہ بندہ وہ ہے جو ہر حال میں راضی رہے. ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے, اس زمانے میں بھی ہیں, آئندہ بھی ہوں گے, اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے آپ جانتے ہیں, جو تنگیوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ رب العزت آسودگی میں اسے یاد کرتا ہے. یہ حدیث شریف ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر سختیوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو آسودگی میں, خوشی میں اللہ اسے یاد کرتا ہے. کیا مطلب ہے جانتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی شخص سختی میں اللہ کو یاد کرے, اللہ کی بارگاہ میں راضی برضا رہے, صبر کرتا رہے, تو جب وہ سختی ختم ہو جائے تو اللہ اس راضی برضا ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی سے سختی کو ختم کر دیتا ہے, آسودگی دیتا ہے, آسانی دے دیتا ہے, اور پھر آسانی دینے کے بعد اس آسانی کو اس کی زندگی میں برقرار رکھتا ہے. ایک چیز ہے نعمت کا مل جانا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی جانب سے نعمت کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے, بلکہ اس سے بڑھ کے بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نعمت کا زندگی میں برقرار رہنا.
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے اور اکابرین امت یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے زوال نعمت سے محفوظ رکھ، یعنی جو نعمت تو نے مجھے عطا کی ہے اس نعمت کو میری زندگی میں برقرار رکھ، اس نعمت کا میری زندگی سے زوال نہ فرما۔ تو نعمت کا زندگی میں آنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن نعمت کا زندگی میں آ کے اس نعمت کا زندگی میں ہمیشہ شامل رہنا، اس کا زوال نہ ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ نعمت کب ملتی ہے اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان سختیوں میں اللہ کو یاد کرے تو اللہ آسودگی میں اسے یاد کرتا ہے، اور اللہ آسودگی میں کیسے یاد کرتا ہے کہ جب اسے نعمت دے دیتا ہے تو اس کے لیے اس کی زندگی سے زوال نعمت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر سختیوں میں بھی راضی و رضا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ آسودگی کی زندگی میں چلا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سلمہ ایک صحابی رسول ہیں، ابو سلمہ، ان کی بیٹی کا نام تھا سلمہ، تو بیٹی کی جانب منسوب کر کے، عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ بیٹی کی جانب منسوب کر کے ان کا اپنا نام تو کچھ اور تھا، یہ مشہور ہو گئے ابو سلمہ، یعنی سلمہ کے ابو یا سلمہ کے والد، اور ان کی اہلیہ کا نام ہو گیا ام سلمہ یعنی سلمہ کی والدہ۔ یہ نام اسی طرح چلتا تھا پہلے زمانے میں، جیسے ابو دردہ، ان کی بیٹی کا نام تھا دردہ، تو باپ کا نام ہو گیا ابو دردہ اور ان کی اہلیہ کا نام ہو گیا ام دردہ۔ تو یہ سلسلہ چلتا تھا عرب میں، اب تو ہمارے درمیان میں یہ ختم ہو گیا ہے، ورنہ پہلے زمانے میں یہ سلسلہ چلتا تھا۔ تو ایک صحابی تھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب اپنے گھر گئے تو چہرہ دیکھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے، جب چہرہ دیکھا تو شوہر نامدار کا چہرہ بڑا چمک رہا ہے، بہت خوش ہیں، تو پوچھنے لگی کہ آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، آج آپ کا چہرہ بہت ہی چاند کی طرح چمک رہا ہے، آخر کیا بات ہے؟ تو اس کا کہنے لگے کہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیاری بات سنی ہے، بہت ہی اچھی حدیث سنی۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی پیاری ہے، ہر حدیث پیاری ہے، لیکن کسی کو کوئی بات زیادہ سمجھ میں آ جائے، کسی کو کوئی بات زیادہ ان کی زندگی کے لیے بہتر ہو جائے تو وہ اسے بہتر کہتے ہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں اچھی ہیں۔ تو عرض کہنے لگے اپنی اہلیہ سے کہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے بہت خوبصورت بات سنی ہے، بہت اچھی حدیث سنی، اسی وجہ سے مجھے بڑی خوشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی سنائیں۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کو کوئی مصیبت پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ مصیبت پہنچنے کی فوراً بات پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھ لے اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ ایک بار پڑھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اگر کوئی شخص مصیبت کے وقت میں انا للہ پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لے تو اللہ اس چیز سے بڑھ کے اسے نعمت عطا فرمائے گا، جس نعمت کے جانے کی وجہ سے اسے دکھ ہوا ہے اس نعمت سے بڑھ کے اللہ رب العزت اسے نعمت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث اپنی اہلیہ کو بھی سکھا دیے، اپنی اہلیہ کو بھی بتا دیے۔ کہتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تو جب شوہر کا انتقال ہوا تو ان کی اہلیہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لی جو انہیں یاد تھی۔ ایسے موقع پر دعاؤں کا یاد آ جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، انہیں یاد تھی، انہوں نے پڑھ لیا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس کا ترجمہ ہے یا اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور اس سے بہتر مجھے عطا فرما، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ انہوں نے یہ دعا پڑھ لی اور دعا تو پڑھ لی لیکن کہنے لگی، دل میں سوچنے لگی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، میں نے دعا تو کر دیا ہے کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ تو ابو سلمہ تو بہت ہی بیوی بچوں کا خیال رکھنے والا، گھر بار کا خیال رکھنے والا تھا، ہر دکھ درد میں کام آنے والا تھا، تو ابو سلمہ وہ میرا تو بہت اچھا شوہر تھا، اس سے بہتر کون ہوگا؟ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ اعتماد بھی تھا، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ بھی تھا۔ تو یہ عدت کے ایام تو گزر گئے اسی سوچ میں، جب عدت کے ایام گزرے تو ایک مرتبہ دروازے پر
پر دستک ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے نبی، ایک روایت میں ہے کہ آپ تشریف لائے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے نکاح کا پیغام ان کے لیے بھیجا۔ تو جب نکاح کا پیغام بھیجا اور پھر جب نکاح ہو گیا، اس میں بھی کچھ تھوڑی تفصیل ہے، جب نکاح ہو گیا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی بے شک اللہ کا فرمان بھی سچا ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی سچا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو صبر کے کرے، جب جو شخص مصیبت میں صبر کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھ لے تو اللہ اسے اجر بھی دے گا اور اس نعمت سے بہتر دے گا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، جب میں نے دعا پڑھ لی اور رسول اللہ کے فرمان پہ اعتماد کر لیا تو بے شک آج مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر ملا ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون شوہر ہوگا، آپ سید انبیاء ہیں۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہے۔ کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان جب مصیبت کے پہنچنے پر صبر کرتا ہے تو واللہ یحب الصابرین کا تمغہ اللہ نے اسے دیا، یہ اعزاز اللہ نے اسے دیا، اور جب یہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے، اور جب بڑھ کے عطا فرمائے اور صبر کرتا رہے تو اللہ پھر زوال نعمت سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ ایک بات ہو گئی، اس سے چلتے چلتے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے، جو مرد ہیں انہیں چاہیے کہ جب کسی محفل میں وہ رسول اللہ کا فرمان سنیں یا اللہ کا فرمان سنیں یا کوئی اچھی بات سنیں تو اپنے گھر میں جا کر بتائیں۔ ام سلمہ کو کیا خبر تھی، انہیں کیسے پتا چلا؟ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھے نا، اگر ابو سلمہ اپنی اہلیہ کو نہیں بتاتے تو یہ حدیث تو معدوم ہو جاتی نا، ہم تک کیسے پہنچتی؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ مردوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسی محفل میں ہوں، قرآن کی آیت کا کوئی اچھا ترجمہ انہیں سمجھ میں آئے یا کوئی حدیث سمجھ میں آئے تو انہیں چاہیے اپنی اہلیہ کو بھی سکھائیں، اس لیے کہ جب وہ اپنی اہلیہ کو سکھائیں گے، اہلیہ اپنے بچوں کو سکھائے، اس طرح سے دین بڑھتا جائے گا، تعلیمات اسلامیہ میں کہیں رکاوٹ نہیں آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق ملے گی، گھر میں برکتوں کا نزول بھی ہوگا۔ صرف اپنے تک حدیث کو محفوظ کر دینا یا اچھی بات کو اپنی ذات تک ہی محدود رکھ لینا یہ اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں، اور نہ ہی دین اسلام کا مزاج ہے اور نہ ہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ لہذا جب یہ آپ نے سن لی ہے تو اب یہ آپ گھر تک پہنچائے۔ 3-4 مرتبہ میں نے یہ حدیث سنا دی ہے، یہ روایت سنا دی ہے، پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو پھر یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ وہاں سے سن لیجئے گا، لیکن اسے یاد کیجئے کوئی بھی مصیبت پہنچے، ہم دنیا میں رہتے ہیں تو پریشانیوں کا تو سامنا ہوتا ہے نا، پریشانیوں کا جب سامنا ہو تو یہ دعا ضرور پڑھ لیجئے، اور یقین رکھیے کہ جیسے اس دعا کے صدقے میں ام سلمہ کو اس نعمت سے بڑھ کے نعمت ملی، آپ کو بھی ملے گی۔ ایک بات ہو گئی، یعنی اللہ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر کا کیا معنی ہے؟ جب مصیبت آئے، جب پریشانی آئے، جب تنگی آئے تو انسان صبر کا دامن نہ چھوڑے، واویلا نہ کرے، ہائے ہو نہ کرے، رونا دھونا نہ کرے، بلکہ کہے یا اللہ تیری رضا پہ میں راضی، تیری قضا پہ میں راضی، رضیت بردائک و رضیت بقضائک، یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی اور میں تیری قضا یعنی تیرے فیصلے پر میں راضی ہوں۔ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث امام عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ نقل کرتے کہ سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سخت دھوپ میں آپ کسی درخت کے نیچے آرام فرما تھے، سائے میں آپ تشریف فرما تھے، آپ نے دیکھا کہ دور سے ایک سوار، ایک گھوڑا، خوبصورت گھوڑا ہے جو مالک سے خالی ہے اور اس کے اوپر جواہرات لدے ہوئے ہیں، خوبصورت گھوڑا ہے، جواہرات لدے ہوئے ہیں، اور وہ خود ہی چل رہا ہے۔ سخت گرمیوں میں وہ آہستہ آہستہ چلتا چلتا آیا اور آ کر وہ ایک گھنے درخت کے نیچے سائے میں کھڑا ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں، امام صفوری نے لکھا یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں، وہ گھوڑا جو جواہرات سے لدا ہوا تھا، انتہائی خوبصورت گھوڑا تھا، جب وہ اس گھنے درخت کے سائے کے نیچے آ کر کھڑا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ درخت آہستہ آہستہ جو گھنا تھا وہ آہستہ آہستہ سوکھنے لگا، اور اس کی ساری ٹہنیاں، اس کے سارے پتے ختم ہو گئے، گر کے ختم ہو گئے، وہ بالکل خشک ہو گیا۔
تو یہ عجیب سی بات تھی، غیر معمولی بات تھی۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز اور ہر چیز کی تہ کو جانتے ہیں، لیکن ہمیں بتانے کے لیے آپ نے یہ تعجب کیا کہ یہ کیا ہوا۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل یہ جواہرات سے لدا ہوا گھوڑا کیا تھا؟ اور یہ جب اس گھنے درخت کے نیچے آیا، درخت خشک ہو گیا، اس کے پتے جھڑ گئے اور اس کی ٹہنیاں زرد ہو گئیں، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ نے پوچھا تھا کہ میں بخار کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ جو درخت ہے، یہ جو گھوڑا ہے، یہ بخار ہی تھا، یہ بخار تھا جو انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ اور جیسے یہ گھوڑا اس سرسبز و شاداب درخت کے نیچے آیا اور یہ درخت کے نیچے آتے ہی درخت سرد ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بخار گھنے درخت کے نیچے آئے اس کا حال یہ ہوتا ہے تو میری امت کے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو اسی وجہ سے پھر جبریل امین نے فرمایا، آپ نے گھوڑے کو دیکھا، گھوڑے کے جواہرات کو بھی دیکھا؟ فرمایا ہاں دیکھا۔ فرمایا اللہ نے اس گھوڑے کے اوپر جواہرات جو رکھے ہیں، یہ گھوڑا بخار ہے اور جواہرات اس کی نیکی ہے۔ فرمایا اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی میری امت کے ایک بندے پر جاؤ اور تھوڑی دور تک جا کر چھوڑ کر آؤ، اس لیے کہ یہ مہمان ہے ایک، اور دوسرے یہ کہ ان کے مزاج میں شاہانہ نظام ہے، شاہانہ مزاج ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ناراضگی کا اظہار ہو جائے، لہذا انہیں کچھ دور تک چھوڑ کر آؤ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ قریشی تھے، رسول اللہ کے خاندان سے تھے، یہ قریشی نوجوان ان کے ساتھ ساتھ چلے۔ وائل بن حجر یہ صحابی ہو گئے، اس زمانے کلمہ پڑھ کر اب چلے ساتھ ساتھ، لیکن شہزادے بھی تھے اور زمانے جاہلیت سے ہو کر آئے تھے، اور اس وجہ سے اسلام کے احکام کے حوالے سے ابھی تو پختہ نہیں ہوئے نا ذہن، تب یہ ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اور وائل بن حجر جب چلنے لگے، سخت گرمی تھی، وہ نوجوان کہنے لگا کہ تم سخت گرمی ہے، تم چل رہے ہو تو مجھے اپنی سواری پر بیٹھا لو۔ تو وہ کہنے لگا، وائل بن حجر کہنے لگے کہ میں شہزادہ ہوں اور بادشاہ زادے کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی عام انسان کو اپنے ساتھ سواری پر بیٹھائے، تمہیں میرے ساتھ دور تک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے تو تم دور تک چلو۔ کہنے لگے کہ جناب میرے قدم گرمی کی وجہ سے جل رہے ہیں، لہذا کچھ میرے اپنے ساتھ بیٹھا لو۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، ہاں اتنا احسان میں کر سکتا ہوں کہ میری سواری کے سائے کے نیچے نیچے تم چلتے رہو، جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھوڑنے کا حکم دیا ہے وہاں تک چھوڑو۔ یعنی کہ ان کے مزاج میں ابھی بھی غرور تھا، تکبر تھا، اس لیے کہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے، پھر آگے جا کر جب اسلام کی تعلیمات ان کے دل میں راسخ ہو گئی تو بہرحال پھر وہ ایک الگ بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہوا اور انہوں نے انہیں سواری پر بیٹھنے نہیں دیا، گرم ریت میں یہ یوں ہی ننگے پاؤں چلتے رہے، جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا وہاں تک چھوڑ آئے۔ پھر وقت بدلتا گیا، ایک وقت آیا کہ وہ نوجوان، وہ قریشی نوجوان، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ روئے زمین کا حاکم ہو گیا، بادشاہ ہو گیا۔ جب وہ بادشاہ وقت ہوا کہ جو لوگ انبیاء کرام کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں، خود قرآن مجید کی نص ہے کہ جو انبیاء کرام کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں، جو انبیاء کے ساتھ مل کر جہاد کریں وہ اللہ والے ہیں۔ تو جنہوں نے سید الانبیاء کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے وہ کتنا بڑا اللہ والا ہوگا۔ تو اس بات پہ دو رائے کسی کی نہیں ہے کہ تمام صحابہ کرام ان کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں، انہی فضائل و مناقب میں سے یہ بات ہے کہ انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے۔ راہ جہاد میں وہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ غزوہ حنین میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب تھے اور محو جہاد تھے۔
تو جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے، ویسے یہ فضیلت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی یاد ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے وہ اللہ والے ہیں۔ اب ہم قرآن کی مانیں یا ان کی مانیں جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں؟ بات اتنی مشکل نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آئے۔ بہرحال قرآن مجید کی ایک آیت ہو گئی۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث، روایت کرنے والے سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے قطعی اور یقینی جنتی، جن کے بارے میں رسول اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، سعید بن زید رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، عن سعید بن زید رضی اللہ عنہ قال لمشهد رجل منهم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجهه خیر من عمل احدکم ولو عمر عمر نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کوئی شخص ایک لمحہ جہاد کرے تو دوسرے انسان کے مقابلے میں زندگی بھر کے عمل سے ایک لمحے کا جہاد کرنا بہتر ہے۔ فرمایا اگرچہ کسی کی زندگی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے برابر بھی ہو جائے، ولو عمر عمر نوح، اگر اسے حضرت نوح کتنی عمر تھی؟ 950 سال عمر تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، خود قرآن مجید سورہ عنکبوت کی آیت ہے، 950 سال عمر تھی۔ حضرت سعید بن زید فرماتے، سنن ابی داؤد کی حدیث، فرمایا اگر کسی کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کے برابر بھی عمر مل جائے اور وہ زندگی بھر اللہ کی اطاعت کرتا رہے، تب بھی وہ اس مقام تک نہیں پہنچے گا جس مقام تک وہ شخص پہنچا ہے جس نے رسول اللہ کے ساتھ مل کر ایک لمحے کے لیے جہاد کیا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام تر توصیفات کیوں بیان کرتے ہیں اور ان لوگوں کا رد کیوں کرتے ہیں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں؟ ہم مجبور ہیں، اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ان کی شان قرآن نے بیان کی ہے، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ان کی شان حدیث نے بیان کی ہے۔ تو ہم من کے چلنے والے نہیں، ہم قرآن کے چلنے والے ہیں، ہم اپنے دل کی ماننے والے نہیں، ہم رسول اللہ کا فرمان ماننے والے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث صحیح حدیث ہے، حضرت سعید بن زید اس کے راوی ہیں کہ کوئی شخص زندگی بھر بھی عبادت کرتا رہے، اگرچہ اس کی عمر نوح علیہ السلام کے برابر بھی ہو، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس مقام تک وہ صحابی پہنچے گا جس نے رسول اللہ کے ساتھ مل کر ایک لمحے کے لیے جہاد کیا ہے۔ لمشهد رجل منهم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فی وجهه، اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرے اور اس جہاد میں راہ جہاد میں اس کا چہرہ غبار آلود ہو جائے، خیر من عمل احدکم، تو تم میں سے ہر ایک کے پوری زندگی کے عمل سے وہ ایک لمحہ بہتر ہے، ولو عمر عمر نوح، اگرچہ اسے نوح علیہ السلام کی عمر بھی مل جائے۔ ایک حدیث ابن ماجہ کی دوسری حدیث جس کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جلیل القدر صحابی رسول، صحابی اور ابن صحابی بھی ہیں اور صحابی کے بیٹے بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث، آپ نے فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، لمقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرا، فرمایا صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحے کے لیے کھڑا ہو جانا دوسرے کی ساری عمر کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک لمحے کے لیے، اب کھڑا ہو جانا، بعد شارحین نے فرمایا ایک رکعت نماز کے لیے کھڑا ہو جانا یہ بھی ہے، اور کھڑے ہو جانے سے مراد ایسے ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑی دیر تک کھڑے ہو گئے، چل گئے تو یہ بھی ہے، اور تیسری روایت یہ ہے کہ اس سے بھی مراد جہاد ہے، یعنی مقام جہاد میں رسول اللہ کے ہم رکاب ہونا اور تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ کے ساتھ مل کر جہاد کر لینا دوسرے انسان کی زندگی بھر کی اچھی نیکیوں میں سے، زندگی بھر کے اچھے اعمال میں سے بہتر ہے۔ یہ وہ
وہ احادیث ہیں جو ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. کوئی ہماری رشتہ داری نہیں ہے، لیکن اگر ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کریں تو پھر اس قرآن کی مار تو پڑے گی نا. اس حدیث کا کیا کریں گے؟ اسی وجہ سے محتاط علماء کرام فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمیع فضیلت کو ہم جانتے ہیں اور اسی فضیلت پر ہماری آنکھیں بند ہیں. باقی جو تاریخی روایات ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ قرآن مجید کی آیت کا مقابلہ کریں یا صحیح احادیث کا مقابلہ کریں. تاریخی روایات، ہر وہ تاریخی روایت جو کسی صحابی کی شان میں گستاخی کی جانب اشارہ کرتی ہے، وہ روایت نہ بیان کرنے والی ہے، نہ سننے والی ہے، نہ سمجھنے والی ہے. اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دینے کے قابل ہے. امیر معاویہ رضی اللہ، حضرت حکیم الامت مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہر وہ تاریخی روایت جس سے کسی صحابی کی شان میں گستاخی ظاہر ہوتی ہے، نہ اسے پڑھنا چاہیے، نہ اسے بیان کرنا چاہیے، نہ اسے سننا چاہیے، نہ سنانا چاہیے، اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا چاہیے. لہذا ہمارا بھی یہی پیغام ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ جب قرآن نے بیان کیا ہے، جب رسول اللہ نے بیان کیا اور جب صحابہ کرام نے بیان کیا ہے تو ہم بھی ماننے والے ہیں. بعض لوگوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے تو خار ہے ہی، آپ کے نام سے بھی خار ہے. لیکن اچھی طرح یاد رکھیے، جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور آپ کے اعمال پاکیزہ ہیں، ویسے آپ کا نام بھی پاکیزہ ہے. امیر معاویہ کا نام اس زمانے میں ایسا زبردست ہے کہ یہ نام آتے ہی دل میں چھپی ہوئی یہودیت اور رافضیت ظاہر ہو جاتی ہے. اس نام کا ہی کمال ہے. دعا دیجئے نباز اہل سنت اور سیاد اہل بدعت امیر اہل سنت کو، جو اہل سنت کے لیے نباز کی حیثیت رکھتے اور اہل بدعت کے لیے سیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، کہ آپ نے جب ان کا نام ہی لیا، کل تک جو لوگ ہمارے درمیان میں رہتے تھے، چھپے ہوئے تھے، دل میں رافضیت چھپی ہوئی تھی، وہ ظاہر نہیں ہوتی تھی. ہم ہی سے کماتے تھے، ہم ہی سے کھاتے تھے. لیکن جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام امیر اہل سنت نے لیا تو ظاہر ہو گیا کہ وفادار صحابہ کون ہے، غدار صحابہ کون ہے. اسی کو تو کہتے ہیں نباز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو نبض پر انگلی رکھ کر بتا دے مرض کیا ہے، اسے کہتے ہیں نباز. تو امیر اہل سنت کو علماء کہتے ہیں یہ نباز اہل سنت ہیں، یعنی اہل سنت کے درمیان میں جو بیماری ہے اس بیماری کو بھی جانتے ہیں اور اس کا علاج بھی جانتے ہیں. اور سیاد اہل بدعت، سیاد کہتے ہیں شکار کرنے والے کو، یہ اہل سنت کے نفس پر ہاتھ رکھ کر ان کی بیماری بتاتے ہیں اور بیماری کا علاج بھی بتا دیتے ہیں. اور سیاد اہل بدعت ایسے ہیں کہ کوئی اہل بدعت آ جائے تو ان کے شکار سے خالی نہیں جاتا. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جس طرح سے آپ کی عملی زندگی پاکیزہ ہے، ویسے آپ کا نام بھی پاکیزہ ہے. آپ کی زندگی اور آپ کے نام پر مزید انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آج میرا پیغام اتنا ہی ہے، فقط اتنا. اگلی نشست میں بھی اس پر گفتگو ہوگی. میں یہ چاہتا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے دلوں میں جو وسوسے ہیں، جو شکوک و شبہات ہیں، وہ ظاہر ہو جائیں. بس اتنا یاد رکھیے کہ یہ جو تحقیق اس زمانے میں ہو رہی ہے، یہ تحقیق برائے فساد ہے. جو تحقیق ہمارے علماء کر گئے، پھر اس تحقیق پر تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. اس تحقیق پر تحقیق کی ضرورت اس وقت ہوگی جب آپ اپنے اکابرین علماء کو غیر معتمد علیہ مانیں گے، اعتماد کے قابل نہیں مانیں گے. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب اعتماد والے ہیں، داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ اعتماد والے ہیں، غوث آدم رضی اللہ عنہ اعتماد والے ہیں، پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ صاحب اعتماد ہیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پر ہماری آنکھیں اعتماد پر بند ہیں. جب یہ تمام اکابرین اہل سنت، یہ تمام اکابرین امت یہ کہتے ہیں کہ جس طرح تمام صحابہ کرام کی عزت ہے ویسے ہی امیر معاویہ کی عزت ہے، تو ہمارے لیے بھی لازم ہے عزت کریں. قرآن، بس یہ آخری جملے، قرآن اور حدیث میں صحابہ کرام کی شان میں جتنی باتیں
لکھی ہوئی ہیں، جتنی باتیں موجود ہیں، ان باتوں پر، ان فضیلتوں پر جہاں حضرت صدیق اکبر کا حق ہے وہیں حضرت امیر معاویہ پر کا بھی حق ہے۔ جہاں مولا علی ان فضیلتوں کے حامل ہیں وہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی فضیلتوں پر حامل، فضیلتوں کے حامل ہیں۔ اتنی گفتگو سننے کے بعد اب تو آپ کے دل کا آپ گینا روشن ہو گیا ہوگا، آپ کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کتنی یہ بات سمجھ سکے، اب میرے نعرے سے اس کا جواب دیں گے تو بات واضح ہوگی کہ میری بات آپ تک پہنچی ہے کہ نہیں۔ لہذا میں ایک جملہ کہوں گا، اس کے بعد آپ نے کہنا ہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی معاویہ اور علی، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، خود بھی اسے یاد کیجیے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے، تاکہ ہم بھی فتنوں سے محفوظ رہیں اور ہماری اولاد بھی فتنوں سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔